بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ یہ پروگرام مدرسہ عربیہ مصباح الاسلام اور مکتب دینیات بلال مسجد کوٹلہ سعادات ہاپوڑ کے اندر چل رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے جو یہ پڑھتے ہیں اس کے اندر مقابلہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں ان میں سے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ چلیے کون سی کلاس ہے؟ پرائمری سوم کی دو بچے ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، پرائمری دوم کی دو بچے ہمارے سامنے بیٹھی ہیں۔ اپنا نام بتائیے۔ لائبہ بنت جاوید۔ چلیے آپ نام بتائیے۔ رہنما بنت آصف۔ یہ دونوں بچی ہیں، آپس میں مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو کیسے کرنا ہے؟ ہاں، سوچ سمجھ کر آرام سے اطمینان سے جواب دینا ہے۔ اگر ایک بھی جواب غلط ہو گیا تو پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ نہ سوچنے کا ٹائم دیا جائے گا، فوراً جواب دینا ہے، لیکن اچھی طریقے سوچ سمجھ کر صحیح انداز میں جواب دینا ہے۔ یہ آپ کی پرچیاں ہیں، اس کے اندر سوالات ہیں، آپ پرچی اٹھائیں گے تو اس میں سوال نکلیں گے، جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے بسم اللہ شروع کیجیے۔ یہ پہلا سوال ہے اس مقابلے کا پرائمری دوم کی لائبہ جاوید کے لیے۔ سورۃ الماعون سنائیے۔ سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے سورۃ الماعون سنائی ہے، بالکل صحیح جواب۔ 2 نمبر ان کو دے دی جائیں، 2 پوائنٹ۔ اس کے بعد میں رہنما بنت آصف کے لیے ان کا سوال ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، دونوں سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب، سورہ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص۔ چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے سوال کی طرف۔ یہ دوسرا سوال آپ کا لائبہ جاوید، آپ کا سوال ہے کہ ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ جواب جی، سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا۔ بالکل صحیح جواب، ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہجری سال شروع ہوا۔ چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرا سوال یہ رہنما بنت آصف کے لیے ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ بالکل صحیح جواب، ماشاءاللہ۔ یہ بہترین مقابلہ شاندار طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے۔ لائبہ آپ کے لیے تیسرا سوال ہے، کلمہ شہادت ترجمے کے ساتھ سنائیے۔ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہت ہی شاندار انداز میں ماشاءاللہ یہ جواب دیا ہے، بالکل صحیح جواب، 2 پوائنٹ آگے بڑھا دیے جائیں۔ چلیے ماشاءاللہ، تیسرا سوال آپ کے لیے رہنما۔ دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے میں دونوں میں سے کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ آپ کا سوال ہے غسل کے فرائض سنائیے۔ غسل کے فرائض۔ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 ایک مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ایک مرتبہ نک سے ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بار برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی شاندار انداز میں صحیح جواب۔ اور یہ چوتھے سوال کی طرف لائبہ جاوید بڑھتے ہوئے، اور بہترین مقابلہ۔ آپ کے لیے سوال ہے کہ ثنا سنائیے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب۔ چلیے مقابلہ آگے بڑھتے ہوئے، اور لگ رہا ہے کہ 5 نمبر تک دونوں میں سے کوئی نہیں ہارے گی۔ آپ کا سوال ہے نماز کے شرائط سنائیے۔ نماز کی شرائط، نماز کے باہر 7 فرائض جنہیں شرائط کہتے ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سجدہ کا چھپانا، نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی شاندار انداز میں جواب دیا ہے کہ نماز کے شرائط۔ چلیے لائبہ جاوید پہلے سے ہی پرچی لے کر تیار ماشاءاللہ جواب دینے کے لیے، اور لگ رہا ہے کہ دونوں کے دونوں ماشاءاللہ جیتنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، نہیں، حمید مجید تک درود شریف سنائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین، 2 نمبر دے دیے جائیں۔ چلیے آپ کا سوال ہے کہ درود شریف سنائیے۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ چلیے 2 پوائنٹ دے دی جائیں۔ 5 سوال آپ کے ہو چکے ہیں، اور ایک نظر نمبروں کے اوپر ڈال لی جائے۔ دیکھتے ہیں کہ لائبہ جاوید کے کتنے سوال صحیح ہیں اور کتنے نمبر۔ سارے کے سارے سوال صحیح، ماشاءاللہ 10 پوائنٹ ان کو ملے ہیں، اور ادھر سارے صحیح جواب۔ ماشاءاللہ، یہ مقابلہ آگے بڑھتے ہوئے چھٹے سوال کی طرف۔ اگر یہ سوال 5 تک یہ ہار جیت ہو جاتی تو یہیں پر آگے بڑھ جاتے۔ اب یہ مقابلہ آگے بڑھے گا، اور لگ رہا ہے کہ بہت دلچسپ مقابلہ رہے گا۔ چلیے انشاءاللہ چھٹے سوال کے لیے جواب دینے کے لیے لائبہ بالکل تیار ہے۔ آپ کا سوال ہے سورۃ القریش سنائیے۔ سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ بسم اللہ الرحمن
فليعبدوا رب هذا البيت. چلیے آپ سنائیں گے؟ چلیے سنائیے. سورة القريش. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چلیے ماشاءاللہ ان کو +1 ایک پوائنٹ دے دیجئے اور ان کو 0. تھوڑا سا رہ گئے تھے بس. چلیے آپ کا سوال رہنما. آپ کا سوال ہے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں کس نے خریدا؟ جواب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا. چلیے ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب. مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا. چلیے ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے مقابلے کے لیے آپ کا سوال ہے طیبہ القابض هو اللہ الذی سے القابض تک اسماء حسنہ سنائیے. اوپر سے پکڑتے ہیں آپ کھولو اوپر کو دیکھو. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب. 2 پوائنٹ دے دیجئے. چلیے آپ کا سوال آپ کا سوال ہے نماز کے بعد کی دعا سنائیے. نماز کے بعد کی دعا جب نماز سے فارغ ہو تو پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں پھر یہ دعا پڑھ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ماشاءاللہ صحیح جواب. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. چلیے اپنا سوال. چلیے ماشاءاللہ بہت شاندار مقابلہ چل رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں 8ویں سوال کی طرف. سوال ایمان کی محنت پر بیان سنائیے. ایمان کی محنت پر. چلیے ایمان کی محنت. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اوپر سے پکڑو کو بس چھیڑو چھاڑو مت کرو اس کو. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم بزرگوں دوستو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. یہ بہت بڑی دولت ہے. دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والوں کی بنیاد پر چل رہا ہے. جس دن زمین پر کوئی ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والے نہیں رہے گا اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے. میری بہنوں ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے. جب ہم ایمان کو سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا عمل آسان ہو جائے گا. اور اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو دین کا عمل مشکل معلوم ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. ایمان سیکھنے کے لیے جان مال کی قربانی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سیکھنے کے لیے قبول فرمائے. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ بہت ہی شاندار انداز میں ایمان کی اہمیت پر بیان سنائے ہیں، بہت اچھے، 2 نمبر کے ساتھ۔ چلیے آپ کا سوال ہے کن مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ جواب مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ بالکل صحیح جواب ماشاءاللہ، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، ان 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ چلیے آپ لوگوں کے 8 سوال ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کو 2 سوال خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سوال آپ سے کریے۔ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کو حج کیا۔ صحیح جواب ماشاءاللہ۔ چلیے 2 پوائنٹ ان کو دے دیے جائیں، اب آپ سوال کریے۔ سوال خلفائے راشدین کو کہا گیا؟ جواب خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا۔ بالکل صحیح جواب، خلفائے راشدین کن کو کہا گیا؟ چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا، اب آپ سوال کریے۔ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کن کے مکان میں ہوئی؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہوئی۔ انہا، بہت شاندار جواب ماشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوئی۔ چلیے آپ کریے سوال۔ دعائے معصورہ دعائے معصورہ اللہم انت السلام و منک السلام اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الوہاب انک انت الغفور الرحیم۔ ماشاءاللہ صحیح جواب، 2 مرتبہ مسٹیک کرنے سے بچے ہیں۔ چلیے اب آپ سوال کریے، ہو گیا؟ 10 سوال ہو گئے، ایک بار ان کے پوائنٹ پر نظر ڈال لی جائے۔ چلیے ماشاءاللہ 18 پوائنٹ اور رہنما کے 21 پوائنٹ۔ ماشاءاللہ مقابلہ بہت شاندار رہا، لائبہ کا بھی اور رہنما کا بھی۔ رہنما کی تھوڑی سی مسٹیک رہی، لائبہ کی کہاں پر رہی؟ سورۃ قریش پوری نہیں پڑھ پائی ہیں۔ چلیے انشاءاللہ آگے آپ کو موقع دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو اس مقابلے کے اندر یہیں سے الوداع کہتے ہیں اور رہنما کے لیے آگے مقابلہ باقی رہے گا۔ ان کو دوسرے راؤنڈ کے لیے جانے کے لیے ایک بچی سے اور مقابلہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت شاندار مقابلہ رہا۔ آئیے اب رہنما کی ٹکر کون لے گا؟ کون مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے رہنما کے ساتھ؟ جی